سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورفعنا لك ذکرک صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، اسی کی خاطر، اسی کو سجتی ہے، اسی کے لیے لائق ہے کہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، جو بڑا مہربان ہے، بہت کریم ہے، حد سے زیادہ نوازنے والا، کرم فرمانے والا، توبہ کو قبول فرمانے والا، گناہوں کا معاف فرمانے والا، درجات کا بلند فرمانے والا، بے پناہ بلند و بالا شانوں والا بادشاہ، کہ جس کے فضل و کرم کی نہ تو کوئی انتہا تھی، نہ ہے اور نہ ہو سکتی ہے، اللہ اللہ، جس کا فضل اس کے غضب کے اوپر حاوی ہے، جس کے کرم کے ساتھ سارے معاملات مشروط ہیں، کہ جسے وہ دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، اور جسے وہ روک دے کوئی دے نہیں سکتا۔ اور بے پناہ درود و سلام ہمارے آقا و مولا، ہماری جانوں کے بادشاہ، حاضر و ناظر، مختار کل، اللہ کریم کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اعلیٰ کے اوپر، کہ جن کے مقام کو، جن کی شان کو اور جن کی حقیقت کو آپ کے رب کے علاوہ کوئی اور جانتا نہیں، جن پہ درود و سلام بھیجتا ہے تو اللہ کریم، جن کی آنے والی آن کو پہلی آن سے بلند تر فرما رہا ہے تو اللہ کریم، جن کے چہرہ مبارک کو ہر وقت، ہر لحظہ، ہر آن اپنی نگاہوں کا محور و مرکز بنا کے رکھے ہوئے ہے تو اللہ کریم، جن کے ذکر پاک کو خالصتاً آپ ہی کی خاطر بلند فرمانے کا اعلان فرمائے تو اللہ کریم، جن کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دے تو اللہ کریم، اور جن کی اتباع کو اپنی عبادت، اپنی بندگی قرار دے تو اللہ کریم۔ اور ہم سب کو ہر وقت، ہر لحظہ، ہر آن اپنے مولا کریم سے یہی دعا مانگنی چاہیے کہ ہمارے کریم رب اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہم سب کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی کامل اتباع نصیب فرما کہ جو ذریعہ بن جائے ہم سب کے لیے اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشنودی کو پاتے ہوئے اپنے رب کی رضا کو حاصل کرنے کا، کہ کامیاب وہی ہے، فلاح اسی نے پائی کہ جس نے اپنی زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات و فرمودات کے تابع بسر کیا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کریم کا کرم، اس کا فضل، اس کا شکر، اس کا احسان، کہ جس کے فضل و کرم کے ساتھ مجھے اور آپ کو ایسی خوبصورت محافل نصیب ہو رہی ہیں، جن کے مقدر میں اللہ کریم نے یہ کرم کیا، یہ احسان فرمایا کہ ہم اس کا جس قدر شکر ادا کریں کم ہے۔ شکر، شکر اور بس شکر۔ قبلہ صاحب کی ایسی روحانی، وجدانی کیفیات میں ڈوبی ہوئی، کہاں سے کہاں پہنچا دینے والی نعت پاک، الحمدللہ، اس کا شکر، اس کا کرم، اس کا فضل، اس کے احسان کہ بیان فرماتے ہیں تو لاجواب
بس میں کہنا یہ چاہتا ہوں، اس وقت کوئی مضمون پھیلاؤں گا نہیں، قبلہ صاحب ہی کچھ آپ سے گفتگو بھی فرمائیں گے، انہی کے حوالے کروں گا کہ توجہ رکھا کریں، بھرپور توجہ کے ساتھ۔ یہ جب اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آگے جھولی پھیلاتے ہیں نا، اور جب یہ عرض کر رہے ہوتے ہیں نا کہ نگاہ کرم، آپ کی ایک نگاہ پاک کی بات، تو یقین رکھیں درمیان میں کوئی چیز عائل نہیں ہے۔ کچھ دن پیشتر کی بات ہے، میں دورے پہ تھا، جن دوستوں کو پاکستان میں ساتھ دورے پہ چلنے کا اتفاق ہوا ہے انہیں پتہ ہوگا کہ چل سو چل ہوتا ہے، ایک اجتماع سے دوسرا اجتماع، ایک مقام سے دوسرا مقام، محافل محافل محافل۔ ایک دن لگاتار ایسے ہی سلسلہ چل رہا تھا، فجر کی نماز کے بعد آیا تو جب آ کے نماز وغیرہ ادا کر کے لیٹا تو تھوڑی سی طبیعت پہ شاید تھکاوٹ کا اثر تھا یا جو کچھ بھی تھا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں پوری توجہ رکھا کریں، اور میں نے پہلے کہا کہ درمیان میں کچھ بھی نہیں ہوتا، فریادی ہوتا ہے یا آقا ہوتا ہے، یہ اپنا اپنا یہی پڑھا کرتے ہیں۔ کیسے پڑھتے ہیں کہ میں اپنے نبی پاک کے کتنے قریب ہوں۔ یہ سما بھی کتنا عظیم ہے کہ یہاں پہ ذکر حبیب ہے، کہ یہاں پہ ذکر حبیب ہے۔ میں نبی کے کتنے قریب ہوں، میں نبی کے کتنے قریب ہوں، میں نبی کے کتنے قریب ہوں۔ یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے، یہ تو یقینی طور پہ یہی سما، یہ جو سما ہے نا، یہ سما، اس سما کی نہ کوئی مثال تھی، نہ ہے اور نہ ہو سکتی ہے۔ علماء کرام ادھر جو ہے نا اوپر 70,000 صبح آتے ہیں، 70,000 شام کو، جو ایک بار آتا ہے قطار میں ضرور لگا ہوا، نیت یہی ہے، سب کچھ بھول کے ادھر سے ہے آقا علیہ السلام کا دربار پاک میں حاضری دی، ادھر سے جو ملا ادھر جا کے قطار کھلوتا ہے کہ شاید میری باری آ جائے۔ حریص نگاہوں سے دیکھ رہا ہے تو عرش کی طرف نہیں دیکھ رہا، گنبد خضرا کی طرف دیکھ رہا، باری آئے گی نہیں۔ لیکن یہ سما، جن فرشتوں کو اللہ نے اس کام کے لیے چنا کہ یہ سما ڈھونڈتے رہنا، ان کا اپنا نصیب ہے کہ حسرت سے دیکھ رہے ہیں، لیکن اس سما والے، یہ معافل ڈھونڈنے والے، ان کے مقدر کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ وہ ایک بار آئے، قیامت تک باری نہیں آئے گی، یہ پھرتے ہیں کہ یہ سما ملے، اور ایسا مرد حق بات کرتا ہے، اور یہ سما ہو اور بھاگے دوڑے اپنے رب کے حضور اور عرض کرے کیا میرے قریب رب میں نے پا لیا۔ یہی سما پایا جس کی تو نے میری ڈیوٹی لگائی تھی کہ جہاں یہ سما پہنچ دیکھے، وہ جانتا ہے، وہ جانتا ہے، وہ دیکھنے والا ہے، لیکن کچھ کو اس نے یوں چنا کہ ادھر بیٹھ کے دیکھتے رہے، اور کچھ کو بھیج دیا کہ نیر آئے آ کے عرض کریں دیکھا پایا تیرے بندے تھے، تیرے حبیب کی محبت میں غرق تھے، رپورٹ کر کے پھر بھاگا
رستے ہیں. کبھی بیلجیم میں سما ملتا ہے, کبھی فرانس میں ملتا ہے, کبھی برمنگھم میں ملتا ہے, کبھی ڈنڈی میں ملتا ہے, کبھی کہیں ملتا, کبھی ثاقب کا گھر ملتا ہے. بھاگتے ہیں پھر بھاگتے ہیں, دیکھ نہ پھر آسان لے لے. انہاں کی کوئی روکنا نہیں, تیری ڈیوٹی ختم. انہاں کی لذت ایسی آئی ہوتی ہے پھر رستے ہیں, اور انہاں کی اجازت ہوئی ہے کی اجازت کہ ای سما لگ دے پھر ڈھونڈتے ہیں. مقدر ہے نا اپنا اپنا, اپنے اپنے نصیب کی بات کر رہے تھے, تو آڈے نصیب کی میرا بھی سلام. بات کر رہا تھا کہ ان محافل میں بیٹھ کے بھرپور توجہ رکھا کریں. لاہور دی بات کر رہا تھا پنجاب کے دورے کی, لاہور میں تھا. صبح طبیعت میں ہوئی, سینے شسینے آن لگ پہ, بی پی شیپی ڈبن لگا. قبلہ صاحب لے گئے اسپتال میں. والدہ بھی تھی ادھر, ڈاکٹر نے چیک چک کیتا تو نہ کیا کوئی مسئلہ ادھر. تو دورہ تھا, سنگیوں کی محبت ہوتی ہے, پیار ہوتا ہے. میں نے کہا کہ اگر یہ ادھر پتہ چلا تو افراتفری مچ جائے گی. کوشش کرتے ہیں کہ کچھ چلائیں سلسلہ. میں نکلا, 2-4 پروگرام کیے, لیکن وہ کیونکہ پھر نظر بھی آتا ہے, وہ سینے شینے وگنے تو سارے سلسلے. مشاورت کی کہ ایک پروگرام ایسے چلے جائیں گے تو سنگی پوری دنیا میں پریشان ہو جائیں گے, بات پھیل جائے گی. ایک محفل کرتے ہیں, بٹھاتے ہیں سب کو, اس پہ بات کرتے ہیں کہ کچھ مسئلہ ہے طبیعت کا. انشاءاللہ ان کو طبیعت کا کہیں یا نہیں کہ جا رہے ہیں, پھر آئیں گے, دورہ کریں گے. ادھر بیٹھے تو قبلہ صاحب نے پکڑ لیا. پکڑنے کے بعد ادھر ڈاکٹر نے کہا تھا کہ ہو گیا, کوئی گڑبڑ ہے, چلے جائیں واپس. اس میں وہ نہیں, انہوں نے پکڑا. وہ ہے ہوگی کہیں کسی جگہ کدھر دوست پڑھا ہونا, اور ایک محفل میں انہوں نے پڑھا تھا. کیا پڑھا تھا؟ ایک بار پڑھے نا, تاجدار
دو جو خوشی آپ کی یا نبی بھیک دو یا دو جو خوشی آپ کی یا نبی بھیک دو یا دو جو خوشی آپ کی یا نبی بھیک دو یا دو جو خوشی آپ کی یا نبی بھیک دو یا دو جو خوشی آپ کی بدری وہ جو غیروں کے در جائیں گے تاجدار ہو نگاہ کرم تاجدار ہو نگاہ کرم بس انہوں نے یہ پڑھی کیفیت میں پڑھی اور ادھر یہ پڑھ رہے تھے ادھر میرا جو طبیعت کا سارا مسئلہ تھا وہ ٹھیک ہوتا چلا جا رہا تھا اس کے بعد ان کی نعت پاک کے یہی تاجدار حرم میں تھے میں فٹ ہو گیا مجھے پتہ ہی نہیں کہ کسی قسم کی کوئی طبیعت میں گڑبڑ تھی یا کچھ تھا ایک دم 100% تھی کہ ان کے ساتھ ابھی ادھر سے ہوئے نا میں نے کہا قبلہ کریں گے دورہ الحمدللہ میں بالکل فٹ ہوں پھر نکلا چلا سیڑھیاں بھی چڑھا ادھر ادھر بھی گیا کسی قسم کا الحمدللہ ہم نے اللہ کے فضل سے دورہ مکمل کیا ان کی والدہ تفاقر الدین ساتھ تھی وہ بھی اس کے بعد انہیں پتا تھا خود انہوں نے میڈیسن کی ہوئی ہے ڈاکٹر نے کہ ممکن نہیں میں کہا اچھا پنڈی چلائیں گے نا تو چیک کرا رہا پنڈی گئے انہوں نے کیا کسی بے وقوف نے دیکھا ہونا ادھر تو کوئی مسئلہ ہے اور یہ بات یہی تھی کون سی کہ یہ جو انہوں نے اپنے آقا کے دربار میں عرض کی پوری توجہ رکھا کرتے ہیں بھرپور خیال جب یہ ادھر عرض کرتے ہیں نا میں نے بات کی تھی نا کہ پھر درمیان میں کچھ بھی نہیں ہوتا پھر یہ ڈائریکٹ لے کے خود لے رہے کیفیت دیکھتے ہیں یہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ابن شاہ صاحب بھی اکثر فرمایا کرتے ہیں کہ یہ جب پڑھتے ہیں تو ان کی جو کیفیت ہوتی ہے جس حال میں ہوتے ہیں یہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ تو میں بات کر رہا تھا اس خوبصورت نعت پاک کے بعد اتنا خوبصورت استغاثہ پیش کرتے ہیں آقا علیہ السلام کے دربار پاک میں ایسی فریاد ہوتی ہے کہ بس پھر کرم اور کرم ہی کرم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم اور اپنے حبیب علیہ السلام کے نالین پاک کے صدقے سے جو خوبصورت ترین محافل ہوتی رہی اللہ کے فضل سے اللہ کے کرم سے جگہ جگہ سجی کدھر کدھر گئے کیا کیا محبتیں کیا کیا کیفیات کتنا کتنا پیار کسے کی کسی فرمارے سنو سب کہ نال لیاں الحمدللہ اللہ کا شکر کرم احسان ہے کہ میں انہیں نام سے نکال کے کام پہ لے لاتی اللہ کا فضل اللہ کا کرم شکر احسان انہیں خوب اچھی طرح یہ بات رجسٹر کرائی ہے کہ جدھر بات ہوتی ہے ادھر یہی بات ہوتی ہے کہ آئے تھے قبلہ صاحب عیدگاہ والے آئے تھے اور ادھر جو معاملہ ہوا جو جس انداز سے ادھر رحمتوں کا نزول ہوا جس انداز سے بات ہوئی جس انداز سے نعت پاک ہوئی بس سبحان اللہ سبحان اللہ ایسا ہی ہے اللہ کے فضل سے اللہ کے کرم سے اگر سندھ کسی گوٹھی جو ہے پروگرام یا ادھر اس علاقوں کو کیا کہتے ہیں جی لیٹن میں ہو لیٹن سٹون میں ہو تو آپ کو پتا چلے کہ سندھ ہو بڑا بڑا پروگرام ہوتا ہے چندر سنگھ کا گوٹ کہنا ہے سندھ بادشاہ تو کہہ جا آخر دور جا
شاپور جانیا سے اندر جا کے جمعہ ادھر ہوئے تو پتا چلے تے تانوں سنگی دا پتا بھی نام ہی نہ پتا ہوئے کہ کیڑا سنگی ہے تے تسی تے سینہ کاٹ کے کہندے ہو نا ساڈا پروگرام انجی کہندے ہو نا اسی طرح حالانکہ ادھر اٹھیا نہیں ہوتا آج کل اللہ عامر شبیر صاحب کی اللہ لمبی زندگی دے تنویر بھی لگا رہتا ہے بہت سارے دوست ادھر اٹھتے بعد میں ادھر فون آن لگ رہا ہے سبحان اللہ جی کیا خوبصورت پروگرام ہوا پتہ نہیں ہے کدھر ہوا کس نے کیا کیونکہ مقصد ایک ہے مشن میں ہم ایک میں لگے ہوئے اللہ کے فضل اور اللہ کے کرم سے اور اس کے حبیب علیہ السلام کے نالین پاک کے صدقے سے کہ گلی گلی کچے کچے ملک ملک شہر ہے بس ایک ہی لبیک یا رسول اللہ بسم اللہ بسم اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو بس یہی مشن ہے اسی میں چل رہے ہیں اور اسی میں چلتے رہیں گے اور انشاءاللہ الرحمن میرے پیر و مرشد اکثر فرمایا کرتے دعا کرتے کیا کرتے یا اللہ جس طرح دنیا جو اکٹھا کیتا ہی نا اس دن کا قیامت ہی اکٹھا کرتا ادھر بھی اسی طرح اس کے فضل اور اس کے کرم کے ساتھ اس کے حبیب علیہ السلام کے نالین پاک کے صدقے سے یہ اسی انداز سے اپنے آقا کے جیسے قبلہ صاحب پڑھا بھی کرتے ہیں کہ ادھر نبیوں کا بھی یہی نعرہ ہوگا تو میرے پیارے دوستوں اب میں قبلہ صاحب کے سپرد کرنے چلا ہوں صرف یہی کہتے ہوئے کہ بس اس طرح یہ نہیں پتا ہے یا علی انگلی ہے یا علی انگلی ہے یا علی ہے یا علی ہے اکٹھے ہو کے ایک ہو کے سبحان اللہ اپنے آقا علیہ السلام کی خوبصورت محبت کا پیغام اعلیٰ ترین محبت کا پیغام اس کو لے کر چہار جانا محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ عقیدت کے ساتھ خوبصورتی کے ساتھ جس قدر ممکن ہو سکے اسے پھیلاتے چلے جائیں اپنے ہر دوست کا مضبوط سہارا بنے اپنے ہر دوست کے ہاتھ میں ہاتھ دیں اپنے ہر دوست کی عزت کو اپنی عزت سمجھیں اور اپنے ہر سنگی کو کے ساتھ اتنی مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہوں کہ بس میں نے پہلے کہا نا کہ اللہ کا بڑا کرم ہے سنگی ہمارے ویسے ہی بہت کرم ہے بے پناہ احسان ہے بہت کرم ہے جتنا اس کا شکر ادا کریں اتنا کام ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ایک ایسی تربیت گاہ جدھر ادب سکھایا گیا اپنے شیخ کی بات کرو ان کے شیخ چلتے چلتے جدھر سکھایا گیا تو ادب جدھر دی گئی تو محبت ذکر ہوا تھا نا کہ خالی ہمارے وہ مشایخ کے قبلہ عالم لاسانی رحمت اللہ علیہ ثانی رحمت اللہ علیہ آپ سے بات کر رہے تھے نا کہ سارے دوست ایسی محبت کرتے ہیں اور ایسی محبت ملتی بھی ہے تو ادھر آقا علیہ السلام کے دربار پاک کا ذکر میرے شیخ میرے پیر و مرشد جتنے بھی دوست جنہیں زیارت نصیب ہوئی کوئی ہے جو اٹھ کے یہ نہ کہے کہ جتنی مجھ سے آپ نے محبت کی شاید کسی سے کی نہیں جتنا مجھے پیار دیا شاید کسی کو دیا ہی نہیں جتنا میرے ساتھ آپ نے شفقت فرمائی شاید کسی کے ساتھ فرمائی نہیں آپ کا یہی طریقہ اور یہی چل رہا ہے اور انشاءاللہ الرحمن یہ اللہ کا فضل اللہ کا کرم اس کے احسان اور اس کے انعام یہ جس طرح شعر ہے کہ انایا دور حسیبی ہے ان کھڑیا حسن عذبی ہے وہ شکلہ ایک تصویر لیاں نہیں ریسا میرے پیر لیاں انشاءاللہ الرحمن لیکن بس آپ سب کے اوپر یہ عین فرض ہے عین فرض اس محبت کو جو باہم آپس میں ہے اسے اور مضبوطی کے ساتھ بہت ہی مضبوطی کے ساتھ
بہت مضبوطی کے ساتھ تھام کے رکھیں اور اس خوبصورت پیغام کو مل جل کے اکٹھے ہو آگے سے آگے آگے سے آگے اور آگے سے آگے لے کے جائیں. بہت خوش ہوں یقینی طور پہ قبلہ صاحب سے بھی جب میں نے بات کی ابھی یہ گفتگو فرمائیں گے اور یقینی طور پہ آپ کے ان جذبوں کو کہ جس سلسلے میں پاس میں یہ اپریسیشن کریں گے وہ انہی کا خاصہ ہے اور انہی کا حصہ ہے. جتنے خوبصورت انداز سے دورہ ہوا، جتنی خوبصورت محافل ہوئی، جس خوبصورت انداز اور عقیدت کو آپ دوستوں میں جوش و خروش کو بڑے ہوئے دیکھا، اللہ تعالیٰ آپ سب کو نظر بد سے محفوظ رکھے. اور اس خوبصورت مشن میں ابھی تو ہم نے بہت آگے جانا ہے، بہت آگے جانا ہے. بولے ایسی ہوئی نہیں ہے، بولے ہو بھی نہیں سکتے، رسول اللہ والا ہو بھی نہیں سکتا، کیونکہ بات تو آقا علیہ السلام کی ہے نا، لیکن جن کے ہے نا اور جن کے نالین پاک کا صدقہ یہ رنگ ہے نا، الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ. حافظ صاحب تسی خوبصورتی دے نال اپنے بزرگاں دا ذکر فرماندے ہوندے ہو. آج اس وقت عیدگاہ میں یہ حال ہے الحمدللہ کہ مشائخ اعظام یا علماء کرام میں سے کوئی جمعہ یا اتوار کی بات نہیں کر رہا، 12ویں پاک کی یا کسی تقریب کی بات نہیں کر رہا. عام دنوں کوئی بندہ آتا ہے تو گیٹ سے اندر آ کے آنے کے بعد پوچھتا ہے ادھر کوئی تقریب ہے، ادھر کوئی تقریب ہے. اور مجھے تقریب پہ یاد آ گیا کہ ایک دن میں صبح باہر نکلا تو ایک نوجوان بیعت کے لیے بیٹھا تھا اور سارے سنگی کہہ رہے تھے کہ یہ بار بار کہہ رہا تھا جلدی میرا پیغام بھیجو، مجھے بیعت ہونا ہے. سویرے دا کے بیٹھا ہے، میں گیا کہ پھر گیا کہ بیعت کرے بیعت کرے. تقریب پہ مجھے ایک دم یہ ذہن میں آئی بات، تو کیوں نہ ہو یہ ہم وجہ یہ ساتھ جڑ بھی جاتا ہے. کہنے لگا کہ میرے ابا و اجداد میں بڑا کٹر قسم کا بد عقیدہ بندہ سا. میں اس روڈ کو کالج جانا سا، اس طرف آندا سا ٹوک دلال دی طرف ادھر کالج جایا کرتا سا، ادھر بڑے مزاحیہ انداز سے دیکھا کرتا تھا، دیکھتا ہوا چلا جایا کرتا تھا. پھر ابھی وہ آسٹریلیا میں ہے بچہ، کہنے تھے ایک دن میں نے خواب میں کیا دیکھتا ہوں، سوچتا کہ گزر رہے ہیں تے بڑا رش لگ گیا. تے میں پوچھیا اج نہ تے 12ویں پاک ہے، نہ جمعہ ہے، نہ اتوار ہے، اس قدر رش لوگ باہر تک کھڑے ہیں، معاملہ کیا ہے؟ انہاں کو نواں سلسلہ بھی شروع کر دیتا ہوں. تے کہنا لے گیا بے وقوفا تن نہیں پتا اج رسول اللہ ادھر ہونا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایسا ہوتا ہے آپ کے ادھر ہی مولانا عبد الرحمان صاحب ہے نا بریڈ فورڈ میں پچھو 74 دے انہوں نے بھائی بیمار ہو گیا، کمر ہی ہو گئی، چھٹی نہیں ہوندی سی، اسپتال لے جانا سے لے آئے تے عیدگاہ لے آ رکھیا برآمدے کہ سویرے جاواں گے. خود سناندا ہے سنگی کہ لے آ رکھیا تے رکھیا اسی تے نیندر آ کہندا تکلیف ہی صاحب ہری تے آیا تے نیندر آ گئی. نیندر آئی تو مقدر چمکیا، کیا دیکھتا کہ ادھر مسجد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر سے بھاگتا ہوا میں آتا ہوں اور میں آپ کے پیروں میں گر کے چارج کرتا ہوں یہ بڑی تکلیف میں ہے. آپ نے نگاہ پاک ڈالی تو میں شفا مل گئی، رسول اللہ ہمارے ساتھ ہے. سبحان اللہ، حق ہمیں اپنا نبی پاک کسی کی کوئی پرواہ تھی نہ ہے نہ ہوگی، ہمیں نبی پاک میں بڑا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. شادی خوشی کے بجائے شاد کے نغمے سب کو سنائے، ہر طرف شور سے ادا ہو گیا میرا
जाना हुआ, दूर से को जो जाना हुआ, हमको अपने नबी पर बड़ा नाज है, 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 हमको अपने नबी पर बड़ा नाज है। क्या हंसी मेरे आका का अंदाज है, क्या हंसी मेरे आका का अंदाज है, जिसने रुक पर बनी वो शिफा पा गया, तेरी दो जश्न हमने रसूल, जश्न हमने रसूल, जश्न हमने रसूल, سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ دا بڑا کرم ہے، کرم ہی کرم ہے، اے کرم کہ سب اللہ کریم کا کرم اس کے حبیب علیہ السلام کا صدقہ ہے، اور ادھر سے جب ادھر سے ملتا ہے تو پھر اس میں کمی نہیں ہوتی، اس میں پھر اضافہ ہی اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، اضافہ ہی اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، اضافہ ہی اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، کمی نہیں ہوتی اس میں، پھر کمی نہیں ہوتی، ہاں اضافہ ہی اضافہ، کیونکہ ادھر سے ملا بابا جی صاحب نے کاسا بھریا، جب بھریا تو کمی نہیں ہوئے گی، اور کاسا نہ دریا بڑھیا، دریا سمندر بڑھے گا، اور دنیا میں چلے گا چلے گا اور چلے گا، گلی گلی کوچا کوچا گونجے گا، ہاں مقدر والا ہوگا وہ، ہاں مقدر والا ہوگا وہ، نصیب والا ہوگا وہ، کہ جو اس روا دوا سمندر میں ایسا چلے گا نا، یہ اس کا مقدر ہوگا، وگرنہ یہ دریا ٹھہرنے وہ سمندر رکنے والا نہیں ہے، یہ سمندر رک سکتا نہیں ہے، سمندر کا مقدر میں اللہ کریم نے اپنے حبیب کا صدقہ سیراب کرنا لکھ دیا، سبحان اللہ کوشش ہی صبر کی کرتے ہو، یا رسول اللہ دن رات کوشش کرو کہ جس قدر الحمدللہ مبارک دیتا ہوں، یا رسول اللہ یہ خراج عقیدت پیش کر رہا ہوں آپ سب کو، اللہ اللہ مقدر والے مبارک پیش دیتا ہوں، اتنی خوبصورت محفل سجانے پر، اتنے خوبصورت انداز سے اپنے آقا علیہ السلام کی خوبصورت محفل کے انعقاد کرنے پر بڑھو، آگے سے آگے بڑھو، بڑھتے چلے جاؤ، اپنے آقا علیہ السلام کی اس محبت کے پیغام کو